السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور یہ وقت ہے سیگمنٹ عالم کے بول، جس میں ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. روز جو ہم موضوع رکھتے ہیں اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ اس بزم میں موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صاحب، السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مفتی زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب شاہ نجف، امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ کے خطیب جناب سید قمبر علی شاہ صاحب، السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ حضور، آج کا موضوع چونکہ ہم نے رکھا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور ہو کس دور میں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، جس میں ہر دور میں ہم بچوں کی تربیت بہتر کر کے ان کا مستقبل بہتر کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا مفتی زاہد اسلم صاحب آج آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ والدین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ایسی مثالیں ملتی ہیں جو بچوں کی تربیت میں مدد کرتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق ہے بچوں کی تربیت کرنا. قرآن کریم کے اندر تمام تر حقوق بیان کیے گئے ہیں. بچوں کو پالنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے، پہنانا، کھلانا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن آپ تربیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اپنی امت کو درس دیا کہ بچوں کو پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. فرمایا کہ پالنے کے ساتھ ساتھ ان کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک حدیث پاک ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ تربیت کا کتنا اہم فریضہ ہے جس کو بہت سارے والدین بھولے بیٹھے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعولا. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 996، اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 2312، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1692. اور یہی روایت جو ہے مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے. حدیث نمبر ہے 4120. اور نبی رحمت نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے لیے اس کے گناہوں کے لیے اتنا عمل کافی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری والی چیز کو ضائع کر دے. یعنی جس کی کفالت اس کے ذمہ تھی، جس کی تربیت اس کی ذمہ تھی، اس کو وہ ضائع کر دے، اس کو وہ برباد کر دے. اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا، پھر اس کی تربیت کی اہمیت کو اس حدیث سے بھی سمجھیے کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3660، باب بر الوالدین ہے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے نام اعمال کی بنا پر تو وہ گناہوں میں ہوگا اور سختیوں میں ہوگا، مشکلات میں ہوگا، لیکن ایسا ہوگا کہ اچانک اس کو بلند درجات دے دیے جائیں گے تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے مالک، مجھے یہ بلندی، یہ مقام، یہ عزت کس بنا پر ملی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ وہ جو اولاد کی تربیت کر کے آئے تھے، اولاد نے جو نیک کام کیا ہے، اس اولاد کے نیک عمل کی وجہ سے تمہارے اوپر سے عذاب کم کر دیا گیا ہے. اور قرآن کریم کی سورت نمبر 31 ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان. اس کی آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک دیکھیں کہ حضرت لقمان حکیم نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی. پہلے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. قرآن نے بتایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اولاد کو توحید سکھانی ہے. اچھا، اس کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17 کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں. سورہ لقمان کے اندر ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اولاد کو بتانا ہے کہ اللہ کا کیا مقام ہے، نبی کا کیا مقام ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، بدی کسے کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ آپ نے جب زمین پر رہنا ہے، چلنا ہے، آپ کا اٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. عاجزی، انکساری، تواضع سکھایا. پھر تکبر سے دوری کا در سکھایا. سورہ لقمان کے اندر یہ 5 سے 6 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو تربیت میں سب سے اہم اور بنیادی چیزیں ہیں یہ سکھائے جائیں. ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو اچھی تعلیم دی جائے، قرآن پڑھایا جائے، اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے سکھائے جائیں. جزاک اللہ. اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ بچوں کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہوتے ہیں، اگر بچہ کسی برائی کی طرف جاتا ہے تو ان پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. اچھا، سختی کرنے کی ان کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ رکے. تو کس حد تک ہمیں سختی کرنی چاہیے بچوں کی تربیت میں، اور کیا طریقہ ہونا چاہیے اس سختی کا، یا اس کو نرمی سے کس طرح سے سمجھایا جائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یہ مال جو تمہارے پاس ہے، یہ اولاد جو تمہارے پاس ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہو. اولاد
ایک امانت ہے انسان کے پاس. بچہ جب پیدا ہوتا ہے گوشت کے لوتھڑا ہوتا ہے، اسے آپ جس سانچے میں ڈالیں وہ ڈل جائے گا. صحیح. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اولاد کو ہمیشہ ہمیں یہ بتانا چاہیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، سختی کے ساتھ نہیں. انسان کی اولاد بھیڑ بکری کی اولاد نہیں ہے، ان کے ساتھ بات کیجیے، آپ اسے سمجھائیے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ کھجور منہ میں ڈال لی انہوں نے، تافل بخ بخ نکالو باہر نکالو. ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہو، صدقہ ہم پر حرام، ہم نہیں کھا سکتے صدقہ. تو اولاد کو یہ بتانا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ اولاد، اب دیکھیے حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، تو آپ کے آگے کھانا رکھا ہوا تھا. کانا یدی تتیش فی صفا، میرا ہاتھ جو ہے نا پورے جتنی سینیت جو تھی نا وہ تھالی اس میں گھوم رہا تھا. تو رسول اکرم نے فرمایا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا کہا کل سم اللہ، اللہ کا نام لو اور اپنے آگے سے کھاؤ. سبحان اللہ. بچے ہیں یہ ہماری، ہمیں سمجھنا چاہیے یہ اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. آج ہمیں اپنی اولاد کی یہ تو فکر ہے کہ میرا بچہ جو ہے بہترین بزنس مین بن جائے، اس دنیا کمانے کے سارے ڈھنگ جان لے، لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ میرا بیٹا اللہ کا عبادت گزار بنے اور اس کو عبادت کے سارے طریقے آنے چاہیے. بالکل صحیح بات. آج ہمیں دنیا کی فکر کرتے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. جب اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. ہمیں جیسے ان کو چاہتے ہیں ہماری اولاد دنیا میں نمبر 1 رہے، اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی کہ ہماری اولاد دین کے معاملے میں بھی نمبر 1 رہے. نمبر 1. بہت اچھی بات کہی پروفیسر صاحب نے. اب میں چلتا ہوں مولانا قمر علی شاہ صاحب کی طرف کہ اب چونکہ دور جدید ہو چکا ہے، الیکٹرانک دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ کیا ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیں یا ان پہ سختی کریں؟ کیا بہتر طریقہ آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر اسلام نے تو ہر دور کا ایک طریقہ بتایا ہر دور کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن مجید نے ایک بہترین جملے میں، آیت میں قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ بن کر جو تربیت کی تو اس شاہکار کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہ. سیدہ نے جو بچے تربیت کیے انہیں حسن و حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کس سے سیکھنا ہے؟ ذات رسالت سے سیکھنا ہے. سیدۃ النساء العالمین کہلائیں. انہوں نے جو بچے تربیت کی وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہلائے، جوانان جنت کے سردار. اب ان کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے عالمین کے لیے ہے، تو جو عمل یہ کرتے چلے گئے اسی کو ہم اپناتے چلے جائیں گے. اسلام اتنی تاکید کرتا ہے تربیت اولاد اور بچوں کے لیے. فرماتا ہے جب بچے دنیا میں آ جائیں تو ایک کان میں اذان کہو، دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو. یعنی آتے ہی تربیت دے رہا ہے. صحیح. اطلب العلم من المہد الی اللحد. تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے اور لحد تک. کوئی آپ کا لمحہ ایسا نہیں ہے جو علم سے خالی ہو کے چلا جائے. مسلسل تربیت کا دورانیہ. اب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیسے تربیت فرمائی؟ ایک تربیت کا پہلو عبادت گاہ. اپنے بچوں کو لے کر آئیں عبادت گاہ کی جانب، دیکھیں کہ عبادت کیسے ہوتی ہے، رب العزت کے حضور سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے. پھر جب وہ درس سن رہے ہیں، جب وہ خطاب سن رہے ہیں، جب وہ واعظ سن رہے ہیں، نصیحت سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، تو والدین کا فرض ہے کہ بچے گھر پہ واپس آئیں تو ان سے پوچھیں بیٹا آج آپ نے کیا سنا، تاکہ وہ ان کے وجود میں رچ بس جائے اندر. صحیح. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر تشریف لاتے تھے، جناب سیدہ پوچھا کرتی تھی بیٹا آج نانا نے کیا فرمایا، آج آپ نے کیا سیکھا، آج آپ کو کیا پڑھایا گیا. ایک تربیت دینی ہے ماں باپ نے. دوسری چیز سکھائے سخاوت کرنا. اور یہ بھی ہم نے روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی
تو امام حسن علیہ السلام سے وہ اس کا تذکرہ کرتے اور وہ اپنی والدہ گرامی سے تذکرہ کرتے. جی اس میں اب وقت ہوتا تو میں بیان کرتا. ہاں لیکن آپ اپنے موضوع کی طرف یہ تو میں نے جسٹ ایک بالکل درست فرمایا آپ نے. ایک روز ایسے ہی بیان فرما رہے تھے کہ مولا کائنات پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ میں دیکھوں میرا بیٹا کیسے بیان کرتا ہے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو دیکھیں. جی بالکل ایسے ہی. تو اس روز امام حسن کی زبان تھوڑی سی خاموش ہوئی. کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا کوئی بڑا پردے کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہا ہے, اس کا روب میرے وجود پہ طاری ہو رہا ہے. خیر سخاوت کرنا. جناب سیدہ نے گھر میں کھانا پکایا, امام حسن نے مانگا مجھے دیجیے. فرمایا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی کو ملے گا بعد میں آپ کو ملے گا. اللہ اکبر. یہ کس نے تربیت سکھائی؟ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ مساجد میں ہم ہوتے ہیں تو کچھ تبرک ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں, بیٹا آپ تقسیم کیجیے. آپ تقسیم کیجیے. ہمارے والدین نے بھی پروردگار صحت یاب فرمائے ہمیں بچپن سے سکھایا نظر و نیاز و تقسیم کرنا, کسی کو خیرات دینا, جبکہ وہ خود دے سکتے تھے لیکن کیا ہے کہ بچے کی اندر آئے. کیوں؟ اس کی بڑی وجہ سائنس آج کہتی ہے, مغربی مفکرین یہ فرماتے ہیں کہ انسان وہ نہیں سیکھتا, بچہ وہ نہیں سیکھتا جو ماں باپ کہتے ہیں, بلکہ وہ سیکھتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں. اب ماں باپ ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھے رہیں گے تو بچہ سوچے گا کہ یہ کون سی اتنی اہم چیز ہے کہ مجھے نہیں دیکھ رہے اسے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے اندر بھی خواہش ہوگی میں بھی اسے لے لوں, میں بھی اسے دیکھ. اور اس کی ابھی وہ عمر نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کریں. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ان کی عمر کے تحت ہی چیزیں انہیں فراہم کریں اور ہر چیز کے ساتھ ایک نتیجہ انہیں دیں کہ وہ اس کو کیسے استعمال کریں گے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. مفتی زاہد اسلم صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیے اسی موضوع میں. رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ میرے آقا جب چلتے تھے تو چھوٹے بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. اپنی اولاد کو ٹائم دیں, جس طرح میرے آقا حسن حسین کو کھلانے کے لیے خود لے جایا کرتے تھے, کندھوں پہ سوار فرمایا کرتے تھے, اور ان کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ وہ جو ہے تمام جنت والوں کے سردار بنے اور اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں, ان کی قدر کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے. بخاری جلد 1 صفحہ 36 حدیث نمبر 947 اور نسائی جلد 5 صفحہ نمبر 391 حدیث نمبر 9236, ابو داود کی حدیث نمبر ہے 5217 اور ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3872 اور نسائی کی حدیث نمبر ہے جلد 1 صفحہ 8 حدیث نمبر ہے 264. آپ سنیے گا, بالکل ہماری گفتگو کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی تو میرے آقا کا انداز کیا ہوتا تھا, حضور کھڑے ہو جاتے تھے, فقام الیہا, حضور کھڑے ہو جاتے تھے, فقبلہ, حضور بوسہ دیا کرتے تھے, فاخذ بیدیہ, حضور ان کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے, حتیٰ یجلس فی مکانی, یہاں تک کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. تو یہ آپ کا کردار, یہ سیرت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اولاد کو اس طرح کے معاملات دکھائیں. اور پھر اثر کا یہ تربیت کا یہ اثر ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیارے آقا کی اسی سنت کو زندہ کیا کرتی تھی, کھڑی ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. میں چاہوں گا پروفیسر صاحب اگر جاتے جاتے اب ایک جملے میں اگر آپ, میں یہی کہوں گا والدین سے, سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ پہچوائیں, اللہ کا رسول. جو اولاد اللہ کو نہیں پہچانتی وہ ماں باپ کو نہیں پہچانتی. کیا بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین. اب جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو, بیٹا نماز پڑھو. اگر 10 سال کو ہو جائے نماز نہیں, فضربو, پھر ان کو مارو. تدیب ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کروانا. اچھا خود بھی نماز پڑھنی ہے. بہت سے والدین صرف نصیحت کرتے ہیں بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی, خود پڑھ دی. یار یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے اولاد کو تادیب کرنے کا کہ اگر اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز میں, اب سختی کرو ان پر. ضروری ہے, ضروری. اب مولانا صاحب ایک جملے میں اگر آپ اس کا بیان فرما دیں تاکہ کلوز ہو جائے. سب نے اپنا اپنا پیغام دے دیا, صرف اولاد کی تربیت کے اگر ایک سے 2 جملوں میں اگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بچپن مختلف تھا, ہمارے ماں باپ کا بچپن مختلف تھا. اسی طرح ہمارے بچوں کا بچپن ہمارے بچپن سے مختلف ہے. تو ہمیں ان کے دور میں جا کے, ان کی سطح پہ جا کے ان سے گفتگو کرنی ہے, انہیں سمجھانا ہے اور ان کی خود اعتمادی کو ختم نہیں ہونے دینا. انہیں یہ نہیں کہنا کہ تم نہیں کر سکتے, تم میں یہ خامی ہے, تم میں یہ کوتاہی ہے, بلکہ ان کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے تاکہ اچھے سے اچھا انسان وہ بن سکیں. ماشاء اللہ.
ایک محبت والا جملہ میرا رہ گیا ہے، سوائے کے موہری کا کہ حدیث پاک 172 پہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اولاد کو 3 باتیں لازمی سکھاؤ۔ کون کون سی ہیں وہ باتیں؟ فرمایا حب نبیکم، نبی کی محبت سکھا دو، اہل بیت کی محبت سکھا دو، قرآن کی محبت سکھا دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے عالم کے بول سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اولاد کی تربیت، جیسے کہ علماء کرام نے بتایا کہ تربیت کریں لیکن خود بھی پریکٹیکل رہیں۔ پروفیسر صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں ضرور، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ خود نہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ آپ قرآن پڑھنے کا حکم دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ خود نہ پڑھیں، پلٹ کے بچہ یہ نہ کہے کہ آپ تو پڑھ نہیں رہے، آپ تو پڑھ نہیں رہی۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت بھی دیں۔ اور میرے ماں باپ نے جس طرح سے آپ کے والدین نے آپ کو تربیت دی، میرے والدین نے تربیت دی، میری والدہ کیونکہ ذاکرہ ہیں سیدہ رونق جہاں، تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کی 14 مجالس مختصر اس میں لکھی ہیں مودت آل محمد کے نام سے۔ اور جو بیٹیاں میری آئی تھیں علی سکینہ اور زاری سکینہ، اور جو بالی سکینہ میری بڑی بیٹی ہیں، جب وہ پڑھتی ہیں تو اسی کتاب میں سے پڑھتی ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کی، جس طرح کہ مولانا صاحب یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب بچے سے ہم کوئی دعا سنتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ دعا پڑھ رہا ہے، سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، یا سفر کی دعا پڑھ رہا ہے، یا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ رہا ہے، تو دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دنیا کی اس ظالم دنیا سے بھی اپنے بچوں کو روشناس کرائیں۔ یہ بہت اہم بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں علماء کرام کی اجازت سے، کہ دیکھیے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھائیں کہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کے علاوہ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ، کسی بھی غیر شخص کی گود میں نہیں بیٹھنا، کسی بھی غیر شخص کو پیار نہیں کرنے دینا۔ اور جو بچیاں ہیں ان کو یہ تربیت دینی ہے کہ بیٹا جب آپ بڑی ہونے لگو تو آپ نے کسی بھی مرد سے ہاتھ نہیں ملانا، سلام لینا ہے تو سر آگے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دیں۔ اور بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اکثر بچوں کو، اب میں کھل کر یہاں بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی نظر میں تاریخ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا مظالم کیے گئے ہیں، تو اپنے بچوں کو ابھی سے ٹرین کریں اور ان کو یہ خود اعتمادی دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ جو غیر اخلاقی کوئی کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو آ کر بتاؤ، ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں ڈرائے تو ڈرنا نہیں، بچوں کو بتائیں اور ہر چیز سے ایک دائرے میں رہ کر طریقہ کار سے سمجھائیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ نے بچنا ہے، کون سا شخص کیا حرکت کر سکتا ہے، اس کو اس بچے کے لہجے میں رہ کر ڈھکے چھپے الفاظ سے، تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ اور یہ ضرور بتانا ہے کہ دنیا میں اگر ترقی چاہتے ہو تو اسلام کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اہل بیت علیہم السلام کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور جتنے بھی اصحاب باوفا ہیں ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اگر اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی چاہتے ہو۔ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔